فنانس ایکٹ 2024 پاکستان میں جائیداد کی خریداری سے متعلق کئی اہم تبدیلیاں متعارف کراتا ہے۔ ان تبدیلیوں کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ اب باخبر سرمایہ کاری کے فیصلے کر سکیں اور نئے قواعد و ضوابط کی تعمیل کر سکیں۔ یہ میمو غیر مقیم اور بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے اہم تبدیلیوں اور ان کے مضمرات کو بیان کرتا ہے۔ فنانس ایکٹ 2024 جائیداد کی خریداری پر ایڈوانس ٹیکس عائد کرتا ہے۔ یہ شرحیں جائیداد کی منصفانہ مارکیٹ قیمت کی بنیاد پر طے کی جاتی ہیں۔ ایسی جائیدادوں کے لیے جن کی منصفانہ مارکیٹ قیمت 50 ملین روپے سے زیادہ نہ ہو، ٹیکس کی شرح 3% ہے۔ ایسی جائیدادوں کے لیے جن کی منصفانہ مارکیٹ قیمت 50 ملین روپے سے زیادہ لیکن 100 ملین روپے سے زیادہ نہ ہو، ٹیکس کی شرح 3.5% ہے۔ ایسی جائیدادوں کے لیے جن کی منصفانہ مارکیٹ قیمت 100 ملین روپے سے زیادہ ہو، ٹیکس کی شرح 4% ہے۔ یہ ایڈوانس ٹیکس کی شرحیں خریداری کے وقت لاگو ہوتی ہیں اور انہیں جائیداد کے حصول کی مجموعی لاگت میں شامل کیا جانا چاہیے۔ ایکٹ غیر منقولہ جائیداد کی فروخت اور منتقلی پر بھی ایڈوانس ٹیکس کی وصولی کا حکم دیتا ہے۔ شرحیں حسب ذیل ہیں۔ ایسی جائیدادوں کے لیے جن کی مجموعی رقم 50 ملین روپے سے زیادہ نہ ہو، ٹیکس کی شرح 3% ہے۔ ایسی جائیدادوں کے لیے جن کی رقم 50 ملین روپے سے زیادہ لیکن 100 ملین روپے سے زیادہ نہ ہو، شرح 3.5% ہے۔ ایسی جائیدادوں کے لیے جن کی رقم 100 ملین روپے سے زیادہ ہو، شرح 4% ہے۔ فنانس ایکٹ 2024 غیر منقولہ جائیداد کی فروخت پر کیپٹل گینز ٹیکس کی شرحیں مخصوص کرتا ہے جو کہ ہولڈنگ پیریڈ پر منحصر ہے۔ ایسی جائیدادیں جو 1 سال سے کم عرصہ کے لیے رکھی جاتی ہیں، ان پر 15% ٹیکس عائد ہوتا ہے۔ لمبے عرصے تک رکھی جانے والی جائیدادوں کے لیے ٹیکس کی شرح بتدریج کم ہو جاتی ہے، جس کے تحت 6 سال سے زیادہ عرصے تک رکھی جانے والی جائیدادیں کیپٹل گینز ٹیکس سے مستثنی ہوتی ہیں۔ ایکٹ فعال ٹیکس دہندگان کی فہرست ATL میں شامل نہ ہونے والے افراد کے لیے زیادہ ٹیکس کی شرحیں عائد کرتا ہے۔ غیر مقیم اور بیرون ملک پاکستانیوں کو بروقت ٹیکس فائلنگ کو یقینی بنانا چاہیے تاکہ وہ ATL میں شامل ہو سکیں اور کم ٹیکس کی شرحوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور جرمانے سے بچ سکیں۔ نئے ٹیکس قوانین کی عدم تعمیل کے نتیجے میں زیادہ ٹیکس کی شرحیں اور ممکنہ جرمانے عائد ہوتے ہیں۔ ٹیکس فائلنگ کی ضروریات اور دیگر ضابطہ کی ذمہ داریوں کی تعمیل ضروری ہے تاکہ ٹیکس کی بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں سے بچا جا سکے۔ زیادہ ٹیکس کی شرحوں اور عدم تعمیل کے پیش نظر غیر مقیم اور بیرون ملک پاکستانیوں کو اپنی جائیداد کی سرمایہ کاری کی حکمت عملیوں کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کم کیپٹل گینز ٹیکس کی شرحوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے جائیداد کو زیادہ عرصے تک رکھنا، ٹیکس کے قوانین کی تعمیل کو یقینی بنانا تاکہ ATL میں شامل ہو کر کم ٹیکس کی شرحوں سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ نئے ایڈوانس ٹیکس کی شرحوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جائیداد کی خرید و فروخت کی منصوبہ بندی کریں تاکہ مجموعی سرمایہ کاری کی لاگت کو مؤثر طریقے سے منظم کیا جا سکے۔ فنانس ایکٹ 2024 غیر مقیم اور بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے پاکستان میں جائیداد کی خرید و فروخت سے متعلق اہم تبدیلیاں متعارف کراتا ہے۔ ان تبدیلیوں کو سمجھ کر اور نئے قواعد و ضوابط کی تعمیل کر کے اب باخبر سرمایہ کاری کے فیصلے کر سکتے ہیں اور پاکستان میں اپنی جائیداد کے لین دین کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ مزید معلومات ذاتی مشورے کے لیے براہ کرم جوش اینڈ مک انٹرنیشنل سے رابطہ کریں۔